الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وهو يعلمنا طریق الدعاء حيث قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو موضوع کا اعلان ہوا عقیدہ عصمت انبیاء علیہم السلام، عبارت سیرت حلبیہ اور فنی اور اصولی تجزیہ، اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس سے پہلے جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو موضوع دیا گیا اس کے آغاز سے پہلے انبیاء کرام کی عصمت کے تعلق سے، معصوم ہونے کے تعلق سے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، پہلے وہ دیکھ لیا جائے، کیونکہ پہلے دعویٰ ہے، دعوے کے بعد دلیل ہے، پھر ما لہ و ما علیہا ہے، ما لہا و ما علیہا۔ تو پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہاں تین مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ انہوں نے بھی اقرار کیا ہے، ہمارے پاس سب حوالے موجود ہیں، متفق علیہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے بھی اقرار کیا اور ہمارے یہاں بھی جواز کی طرف ہے۔ تیسرے میں معاملہ کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا جو متفق علیہ معاملہ ہے وہ پہلے ہم اپنی کتاب جو بڑی آسانی کے ساتھ اکثر مکتب وغیرہ مسجد وغیرہ میں موجود ہے اس کا حوالہ دیے دیتا ہوں۔ وہ ہے بڑی آسان سی کتاب لیکن عالم بنانے والی کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو بہار شریعت کہا جاتا ہے۔ پہلا مسئلہ اس سے آپ ملاحظہ کر لیں، اس میں انبیاء کرام کے تعلق سے جو عقیدے رکھنے چاہیے ان 51 عقیدوں میں سے 17واں عقیدہ جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کیا؟ انبیاء علیہم السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے یعنی مخلوق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب یعنی جھوٹ، خیانت، جہل وغیرہ صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی یعنی صغائر کے ارادے سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا ایک مسئلہ ہے عقیدے کا، یہ دیکھا جائے۔ اور ان کی طرف سے کچھ لوگوں نے شروع میں تحریریں لکھی تھی، جن تحریروں کا میرے پاس پرنٹ آؤٹ بھی موجود ہے نا۔ ان لوگوں نے خود اقرار کیا اپنے ان کے اندر مضمون کے اندر، کیا اقرار کیا معلوم؟ انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات سے متعلق جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خود اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، متفق علیہ ہو گیا۔ منڈی نہ ہلا بھائی، سبحان اللہ بولے یار، ہاں، ورنہ ہم نکاح پڑھائیں گے اور
اب نکاح پڑھانے ٹائم پہ جب ہم پوچھیں قبول ہے تو آپ منڈی ہلانا، زبان سے مت بولنا، تو لوگ مذاق اڑائیں گے دولہا مکہ آ گیا ہے، سمجھے نا؟ تو اپنی مکائیت سے بچانے کے لیے آدمی اس وقت منہ سے اقرار کرتا ہے۔ تو ویسے یہاں پر بھی ایک بار بولیے سبحان اللہ باپ لوگ۔ جی یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا، یہ اتفاقی ہو گیا۔ اب آ جائیے دوسرے دو معاملے پر۔ یہ ہماری کتاب ہے فتاوی شارح بخاری، پہلا حصہ صفحہ 362۔ اس کے اندر دو نظریات پیش کیے گئے۔ پہلا نظریہ کیا ہے کہ ترجمے میں، یعنی قرآن کے ترجمے میں، احادیث کے ترجمے میں کلمات قرآن کا لفظی ترجمہ جائز ہے۔ اسی بیس پر ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کا لفظی ترجمہ کریں گے تو لفظ ذنب کا معنی اگر گناہ کر دیے تو جائز ہے، حدیث میں بھی اگر آیا کر دیے تو جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا موقف ہے۔ اس کے علاوہ جو وسیم بھائی بار بار اس کو پکڑ رہے ہیں اور بھاگنے کے چکر میں ہے، وہ یہی بول رہا ہے، کیا اس نے کہا کہیں قرآن حدیث یا کہیں مضامین میں، تو خلط مباحث یاد کر رہا ہے وہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ترجمے میں لفظ ذم کا اگر کسی نے ترجمہ گناہ کر دیا تو یہ جائز ہے، لیکن اس سے ہٹ کر مضمون وغیرہ میں گناہ کی نسبت کرنا حضور کی طرف یا انبیاء کی طرف یہ منع ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا۔ تینوں مسئلے سمجھ میں آ گئے؟ اگر آئے تو بولے نا یار اب آپ۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یہاں تین مسئلے ہیں۔ خلط مبحث کون کر رہا ہے بات سمجھ لینا، بار بار جو اس پہ نشان لگا کے کوڈ لگا کے بات کی جا رہی ہے تو وہ آگے بڑھنے کی جو ہے نا اس پہ نہیں بات کر رہے ہیں، بات ان پہ کر رہے ہیں جو جواز والی صورت ہے قرآن کے ترجمے میں یا احادیث کے ترجمے میں۔ حالانکہ فقیر نے 3 قسطوں میں آج والا جو بیان ہوا آپ سن لیجئے، جو دعائیہ کلمات بھی استعمال کیے ہیں، ایک حدیث دوسرے حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، باقاعدہ اس کی بھی وضاحت ہوئی۔ تو یہ 3 مسئلے کلیئر ہو گئے؟ اگر ہوئے تو بولو نا یار، بہت سلو ہے یار۔ تو یہ 3 مسئلے ہو گئے، بڑے اہم معاملات۔ اب آ جائیں ڈائریکٹ جو ہے نا، چلتے ہیں ڈائریکٹ۔ یہ 3 معاملہ ہو گیا، پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہیے، پہلا معاملہ یہ ہے کہ سارے انبیاء کفر و شرک، گناہ صغائر و کبائر سے معصوم ہیں، سب کا اجماعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مسئلہ کیا آیا؟ قرآن کی آیت یا احادیث میں اگر کسی نے گناہ ترجمہ کر دیا لفظ کا تو یہ کیا ہے؟ زور سے بولو، کیا ہے؟ جائز، کیونکہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ اس سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، احادیث سے ہٹ کر کہیں مضمون وغیرہ میں گناہ کی نسبت نبی کی طرف کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار، کیا ہے؟ یہ 3 مسئلے ہیں، تینوں کو سمجھ کے رکھنا، اور 3 خانوں میں رہنا تو ٹھیک ہے ان مسئلے میں، اور اگر ان 3 خانوں کو مٹا کے ایک خانہ بناؤ گے تو پورا خانہ خراب ہو جائے گا، سمجھ ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ معجون مرکب نہیں چلتا، معجون مرکب جو ہے نا اگر صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے تو وہ ان کے جو اجزاء و لوازمات ہیں ان کو ملائیے، اور جو الگ الگ باتیں ان کو نہیں ملایا جاتا۔ اور عوام یہ اتنی علمی گفتگو ہے کہ عوام کا وہاں کو سمجھ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے؟ چلے پھر آگے بڑھیں۔ یہ 3 موقف ہو گئے۔ پھر تفسیر، مضمون لکھا گیا کس پہ؟ اخبار میں عاشورہ کی فضیلت پہ۔ کس کی فضیلت میں لکھا گیا؟ میرے پاس ڈسپلن موجود ہے بہرحال، تو اس میں بہرحال وہ تو سبھی کو معلوم ہے، ڈسپلن کے اندر عاشورہ کی فضیلت میں لکھا گیا مضمون نا۔ اب عاشورہ کی فضیلت میں مضمون لکھا گیا، اچھا مضمون کے اندر فضیلت میں خالی یہی سب باتیں ہیں، روزے کے باتیں ہیں؟ ارے بھائی میرے سیرت حلبیہ کے اندر عاشورہ کی فضیلت میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن اگر وہ نقل کر دیتے تو جو بند تھا وہ اب بھی بند ہوتا، سمجھنا، جو بند تھا وہ اب بھی بند ہوتا، اور سنیت پہلے سے چالو ہے اب بھی چالو ہو جاتی۔ نہیں سمجھے آپ؟
یعنی بہت ساری خرافات پھیلا کے سنیت کے خلاف برگلاتے ہیں کہ عاشوراء کے دن نماز نہیں ثابت ہے، عاشوراء کے دن یہ نہیں ثابت ہے، وہ نہیں ثابت ہے۔ اگر پوری باتیں نقل کر دیتے تو ان کے لیے قیامت آ جاتی۔ سمجھ میں آیا؟ اب چلتے ہیں، آپ ڈائریکٹ پہلے پوری عبارت سن لیتے ہیں، ہم حلبیہ سے نہیں سنیں گے، سیرت حلبیہ سے نہیں سنیں گے، ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں، ایک بزرگ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ بزرگ ہے محدث ابن جوزی۔ کون محدث ہے؟ محدث ابن جوزی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں، بولو، یعنی صدیقی تیور بولے گا، صدیقی تیور بولے گا۔ محدث ابن ابی جوزی جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ 16ویں جد اعلیٰ ابوبکر صدیق ہے ان کے۔ 16ویں جد اعلیٰ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کو ہر کوئی مانتا ہے۔ حنبلی مذہب کے تھے، بغداد معلیٰ میں وصال ہوا ان کا، اور غوث پاک کا خاص قلم رہا، اور وہیں پر آرام فرما ہوئے۔ ان کی کتاب ہے یہ کیا؟ کتاب الموضوعات من الاحادیث المرفوعات۔ اور سیرت حلبیہ میں یہی پوری حدیث نقل کی گئی ہے، وہ بہو یہی حدیث۔ اچھا اردو میں نہیں نقل کی گئی ہے، کس میں نقل کی گئی ہے؟ عربی میں۔ وہ بہو یہی ہے، یہی انداز ہے پورا، موبائل میں موجود ہے، وہ بہو یہی انداز ہے جو انداز محدث ابن جوزی نے لیا ہے عاشوراء کے فضائل میں۔ پورا عاشوراء کے فضائل گناتے ہیں۔ تو اب اس کتاب کے اندر پوری حدیث جو لی گئی صفحہ نمبر 568 ہے، صفحہ نمبر 500۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد محدث ابن جوزی نے جو حکم لگایا ہے پھر وہ حکم بتاتا ہوں، اور پھر ناقل کون ہوتا ہے اس کے ناقل کے عاقل ہونے پہ گفتگو کریں گے۔ ارے کاپی پیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب عربی میں اور تم لکھ رہا اردو میں، اور پھر بول رہا ناقل، پھر بول رہا ناقل۔ ابھی ہم اس میں بھی کہہ رہے ہیں تم کو بڑا زوم ہے، زبر زیر نہیں ہے، بولے ذنب ہے، ذنب، ذنب گناہ کے معنی میں آتا ہے، اس کی جمع ذنوب ہے، ذنب نہیں ہے۔ ذنب کے معنی ہوتا ہے پیروکار۔ ہم نے کہا جو عبارت ہے خدا کی قسم سیرت حلبیہ کے اندر اس میں زبر زیر نہیں ہے، تو ذنب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ڈائریکٹ بول دیتے زناب، یعنی عاشوراء کا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے محمد ذی قدر کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ترجمہ کیوں نے نقل کیا تم نے؟ زنب کیوں نہیں پڑھ لیا؟ زم ہی کیوں پڑھا تم نے؟ کیا وجہ تھی کہ زم پڑھ لیا، جبکہ تم خود جانتے ہو کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 یہ معول ہے، معول۔ تو تم نے ایسی عبارت کیوں پڑھ لی کہ جس کی تعویل کرنی پڑے؟ میری بات سمجھنا۔ اور قیامت تک قاضی ہو چاہے قاضی ہو، قیامت تک جواب نہیں ملے گا اس کو، یہ تو گارنٹی ہے۔ اور نہیں تو پھر سے ایک بار ہو سکتا ہے دعویٰ کرے اور بھاگے، تو اب کی عربی والوں سے پالا پڑے گا، اب کی عربی والوں سے پالا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عربی والوں سے پالا۔ میں چل رہا ہے بہت دور تک، ویسے میری آواز جاتی ہے، ماشاءاللہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، وسیم بھائی کر رہے ہیں ریکارڈ، وسیم رضوی جیلانی مشن، ہے نا؟ ابھی تو وسیم بھائی کا قلم دوڑ آ رہا ہے آپ کو، ہم لوگ تو ابھی آئے نہیں، ابھی تو ہم لوگ آئے نہیں، ہماری جماعت میں ہمارے وسیم بھائی دوڑا رہے ہیں تم کو۔ ہاں جب رضا کے یہ شعر دوڑا لیتے ہیں تو رضا کے دوسروں شعروں کا عالم کیا ہوگا یار؟ ہاں پھر بولے اپنی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں، اپنی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں، اپنی پیٹھ نہیں تھپتھپا رہے، تمہاری جو شرارتیں اس کا جو ہے بخیہ ادھیڑ رہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال تو جو آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 وہ معول ہے، تفسیر جلالین میں موجود ہے، حوالہ ہے میرے پاس، تفسیر جلالین میں باقاعدہ موجود ہے، معول ہے وہ۔ تفسیر جلالین اٹھا کر کے دیکھیے آپ، صفحہ 364 کے اندر اس کو معول کہا ہے تفسیر جلالین کے اندر۔ تو تم نے عبارت بنائی کیسے کہ معول ہو جائے وہ؟ زبر زیر تو تھے نہیں کہ زبر تھا، زیر تھا، اعراب نحوی کے ساتھ ساتھ آپ اعراب حرفی، اعراب حرکی، آپ لوگ بڑی عربی جانتے ہو بھائی، بہت عربی جانتے ہو۔ حالانکہ آلات کے خلیفہ علامہ سلیمان اشرف بہاری کے المبین پڑھ لے، قیامت تک اس کا جواب نہیں لے کے آ پائیں گے لوگ۔
سمجھے کہ نہیں؟ المبین. بہرحال اپنا اپنا گمان ہے، زیادہ تفسیرہ نہ کرتے ہوئے اس پہ مدعے پہ آیا. تو جب زنا پڑھ سکتے تھے تو زم پڑھنے کی ضرورت کیوں بنی؟ یہ جواب تو وہ دیں گے. اب وہ پوری عبارت پڑھتا ہوں میں، سند کے ساتھ پڑھتا ہوں. آخر میں کون ہے معلوم؟ چلا سلسلہ یہاں پہ آیا. اخبرنا ابو طالب محمد بن علی بن الفتح العشاری وقرات علی ابی القاسم حریری عن ابی طالب العشاری قال حدثنا ابو بکر احمد بن منصور النوشری قال حدثنا ابو بکر احمد بن سلمان السجاد قال حدثنا ابراہیم الحربی قال حدثنا شرح بن النعمان قال حدثنا ابن ابی الزناد عن ابی عن الاعرج عن ابی ہریرہ. یہ سند ہے. اس سند کے جتنے راوی ہیں سیرت حلبیہ کے اندر بھی ہے اور اس کتاب الموضوعات اس کے اندر بھی ہے کہ ساری سند کے جتنے بھی راوی ہیں سب ثقہ ہیں. زور سے بولو نا یار. سب ثقہ ہیں. جیسے یہ ثقہ ہیں ویسے ہی عطا خراسانی تابعی وہ بھی ثقہ ہیں. بولو. جن کی تفسیر کو انہوں نے کہا اصول تفسیر کے خلاف ہے. جمعہ میں پورا اس پہ بیان ہوا. اب اس کے اندر الفاظ کیا ہیں سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل افترض علی بنی اسرائیل صوم یوم فی السنۃ یوم عاشوراء. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک دن کا روزہ سال میں فرض کیا تھا. عاشوراء کا روزہ تھا وہ. اب عاشوراء کی شان وهو اليوم العاشر من المحرم. یہ محرم کا 10واں دن ہے. عاشوراء محرم کا 10واں دن ہے. 10ویں تاریخ نہیں لکھے وہ یوم لکھا ہے بھائی ورنہ کہیں گے تاریخ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں. یوم ہے 10واں دن ہے. فصوموا تو اس دن روزہ رکھو. ووسعوا علی اہالیکم فیہ اور اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں پر ہاتھ کشادہ کر دو. ہاتھ کشادہ کر دو. اس کے بعد کہا فَإِنَّهُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ مَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ. حضور نے کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے عاشوراء کے دن اپنے مال میں سے اپنے گھر والوں پہ ہاتھ کشادہ کیا اللہ پورا سال اس پر کشادگی عطا فرماتا ہے نا. اور آگے بڑھے. پھر کہا فصوموا تو روزہ رکھو اس دن. فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَىٰ آدَمَ. کیونکہ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی. زور سے بولو نا یار. آدم کی توبہ قبول فرمائی. حضور کے اگلوں میں چل رہے ہیں چل رہے ہیں اگلوں میں آدم علیہ السلام. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي رَفَعَ اللَّهُ فِيهِ إِدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا. یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا. بلند مقام عطا فرمایا. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي نَجَّىٰ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ مِنَ النَّارِ. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے نجات عطا فرمائی. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَخْرَجَ فِيهِ نُوحًا مِنَ السَّفِينَةِ. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی سے باہر نکالا. کشتی سے نکل کے آئے. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىٰ. یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پہ تورات کو اتارا ہے نا. وَفِيهِ فَضَلَ اللَّهُ إِسْمَاعِيلَ مِنَ الذَّبْحِ. اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے فدیے کو قبول فرمایا ہے. یعنی ان کی قربانی بھی ساتھ میں اور جو دمبا آیا اس کو بھی قبول کیا. دونوں کو قبول فرمایا. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَخْرَجَ اللَّهُ يُوسُفَ مِنَ السِّجْنِ. یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قید سے باہر نکالا ہے. قید سے باہر نکالا. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي رَدَّ اللَّهُ عَلَىٰ يَعْقُوبَ بَصَرَهُ. یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو ان کی بینائی دوبارہ عطا فرمائی ہے. چلو یہ حدیث ہے ورنہ بینائی اگر دوبارہ عطا فرمائی تو قوسین میں لکھ دیتے کہ کیسے بینائی دوبارہ واپس کی ہے. قوسین میں لکھ دیتے تھوڑا وضاحت کے ساتھ. اس میں نہیں بات کر رہا ہوں ان سے ڈسپلن میں جنہوں نے مضمون دیا تھا. قوسین میں لکھ دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت کیسے بصارت واپس فرمائی. تو یعقوب علیہ السلام کے اوپر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا کرتا ڈالا گیا. یاتی بھی بصیرا. جیسے ہی ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی روشنی کو دوبارہ عطا فرما دیا ہے. قوسین میں لکھ دیتے تھوڑا سا قوسین میں لکھ دیتے. حدیث نہیں ہوتی تو حدیث مدرس تو ہو ہی جاتی. گرامر
گرامر جھاڑنا پڑے گا نا ابھی بھائی، حدیث مجرد تو ہو ہی جاتی کم سے کم، مدرج۔ اس کے بعد وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي كَشَفَ اللَّهُ فِيهِ عَنْ أَيُّوبَ الْبَلَاءَ، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی آزمائش کو ختم فرمایا ہے۔ یہاں بھی قوسین میں لکھ دیتے، قوسین میں لکھ دیتے اللہ نے آزمائش سے ایسا کامیاب فرمایا کہ پاؤں میں پاور دے دیا، فرمایا اور کد برجلک، اے میرا ایوب مارو پاؤں زمین پر، مارا پاؤں زمین پر، اللہ نے آج بھی کنویں کو رکھا ہے۔ اس وقت نکلا تھا، آج بھی قوسین میں یہ بھی لکھ دیتے تھوڑا سا بھائی، لکھ دیتے قوسین میں، تھوڑی اور شان واضح ہو جاتی، عاشورہ کی بھی واضح ہو جاتی، انبیاء کرام کی بھی ہو جاتی، بولو نا یار، ہاں انبیاء کرام کی بھی ہو جاتی۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَخْرَجَ اللَّهُ فِيهِ يُونُسَ مِن بَطْنِ الْحُوتِ، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي فَلَقَ اللَّهُ فِيهِ الْبَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے دریا کو بنی اسرائیل کے لیے پھاڑ کر کے راستہ بنا دیا ہے نا۔ اب آ جاؤ، زبر زیر نہیں ہے بھائی میرے، بعد میں آ کے مل لینا، بعد میں آ کے مل لینا، دیکھ لینا، زبر زیر نہیں ہے، زبر زیر نہیں ہے، تو میں معول نہیں بنا رہا۔ اگر ضم پڑھیں گے تو معول بنانا پڑے گا، بہتر ہے کہ معول نہ کرتے ہوئے محکم کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ معول نہ کرتے ہوئے محکم کر دیا جائے۔ کوئی عالم سننا ہوگا تو اس کے سمجھ میں برابر آ رہا ہے، اگر اصول الشاسی پڑھا ہوگا تو خود نہ خود دماغ میں بیٹھے گی بات جا کے۔ اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ شروعات میں پڑھائی جاتی ہے اصول فقہ کتاب، معول نہیں بنا رہا، محکم بنا رہا ہوں بھائی۔ کیسے؟ وَهُوَ زبر زیر ہے کیا؟ بولو ہے؟ ہاں، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي غَفَرَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ذَنَبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ نے محمد ذی قدر کے لیے ان کے پیروکار جو پہلے ہوئے جو بعد میں ہوئے ان کو معاف فرما دیا۔ بھائی محکم بن نہیں نا، کسی کا کوئی اختلاف ہے اس میں؟ اجماعی مسئلہ ہو گیا نا؟ تو یار ایسا ترجمہ کرو، تم بھی مانو ہم بھی مانیں، ساری دنیا مانے، بولو نا، کر کے ٹینشن ختم کر لیتے۔ کیا پڑھ کے؟ ضم کی زنب، یہ خود لکھے مضمون میں، زنب ہے وہ، زنب مانے پیروکار، اس کی جمع ازناب آتی ہے۔ اے بھیا ہم لوگ کو سب معلوم ہے، ہم لوگ کو بھی سب معلوم ہے، سمجھ رہے گی نہیں؟ چلو کھڑا ہو گیا مولوی، بولے او میں قاضی ہوں، میں بہت بار روڑا ہوں تم لوگ کے واسطے، میں روڑا بن کر کے تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں ضم ہی پڑھوں گا۔ ہو سکتا ہے بھوت چڑھ جائے بھائی انا کا، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے ضم ہی پڑھو آپ، تو پھر ہم لوگوں ضم کریں گے تب بھی ہم محکم رکھیں گے، معول نہیں بنائیں گے۔ تم ضم پڑھو گے تو بھی ہم محکم بنائیں گے، معول نہیں بنائیں گے، میری بات سمجھتے چلنا، محکم بنائیں گے۔ کیا کہا؟ غفر کا معنی، کہا غفر کے معنی ہوتا ہے مٹانا، مغفرت، اللہ مغفرت پر مطلب مٹا دے، اور ضم کا معنی ہوتا ہے الزام۔ تو اب ترجمہ دیکھو، ترجمہ دیکھو کیا ہوگا؟ وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي غَفَرَ اللَّهُ لِمُحَمَّدٍ ذَنبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد ذی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے الزام کو جو پہلے لگے جو بعد میں لگے مٹا دیا۔ ایک دم محکم آیت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ غفر کا معنی مٹانا اور ضم کا معنی الزام، ایک دم کلیئر ہو گئی بات ہے؟ مٹا دیا، الزام مٹا بھی۔ کہا پہلے کون سا الزام لگا تھا؟ کہا پہلے الزام لگا تھا کہ جادوگر ہیں، پہلے الزام لگا تھا کاہن ہیں، پہلے الزام لگا تھا جو ان سے بات کر لیتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی بات نہیں کرتا، جو ان سے بات کر لیتا ہے گھر والوں کی رعایت نہیں کرتا۔ اگر احمد رضا بول دیں تو بولے یار ان کی بات وہی ہے، ابے وہی بات ہے۔ جو اعلیٰ آقا علیہ السلام کی باتوں کو سن لیتا وہ مشرکین مکہ کی طرف دھیان نہیں دیتا، اور جو مصطفیٰ کے غلام احمد رضا کی باتوں کو پڑھ لیتا ہے وہ گستاخ کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ الزام مصطفیٰ پہ لگ رہا تھا، احمد رضا پہ لگ رہا ہے، سمجھے گی نہیں؟ تو عاشورہ کے دن اللہ نے پہلے گناہوں کو مٹا دیا اور بعد میں بھی الزام لگ رہے ہیں۔ کیا حضور آخری نبی نہیں ہے؟ بولو معاذ اللہ،
الزام لگا، جبکہ حضور نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سمجھ میں آیا؟ بعد میں الزام لگا. پھر لوگوں نے بعد میں الزام لگایا ہماری طرح ہیں، بولو معاذ اللہ. پھر بعد میں لوگوں نے الزام لگایا ہمارے بڑے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب چاہے بعد میں لگائے چاہے پہلے لگائے، عاشورہ کو ہم نے دے کر کے آپ کے سارے الزام کو ختم کر دیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ محکم چل رہی کہ نہیں آئے؟ معول ابھی نہیں چلے. ہم 3 نمبر پہ معول کرتے ہیں. 3 نمبر پہ معول کرنا پڑے گا. جو تم نے لکھا ہے ہنگامہ کھڑا ہوگا. اگر پوری بات میری سمجھ میں آ رہی تو ایسا سبحان اللہ ہو کہ مدینہ آباد ہل جانا چاہیے. بولو نا یار. اور آج پڑھے لکھے لوگ بول رہے بھائی بہت بڑی بات ہے. اب آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے. ہو گئی بات ہے کلیئر؟ اب آگے چلتے ہیں. فَمَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةُ 40 سَنَةً. جس دن عاشورہ کا روزہ رکھا جس نے بھی، اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفارہ روزے کو بنا دیتا ہے. کتنے سال؟ کتنے سال؟ 40 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ یہ اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں عاشورہ کے دن. کہ بعد والے جو بعد میں آئے خالی ایک روزہ رکھے 40 سال اگر گناہ کیے ہوں گے تو محبوب کے صدقے ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. بولو اب سمجھے؟ سیاق و سباق بھی تو دیکھو یار. سیاق و سباق بھی تو دیکھ لیا کرے کبھی کبھی. جی اس کے بعد کہا ہاں وفی هذا اليوم عبر موسى البحر. یہ وہی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کیا. یہی دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو نازل فرمایا. جو روزہ رکھے اس کی یہ شان. وَأَوَّلُ يَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا يَوْمَ عاشورہ. اور دنیا میں سب سے پہلا دن جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ عاشورہ کا دن تھا. پہلا دن عاشورہ ہے. اللہ نے پہلے عاشورہ ہی کی تخلیق فرمائی ہے. ٹھیک ہے. وَأَوَّلُ مَطَرٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ عاشورہ. بارش کا پہلا قطرہ جو زمین پر آ رہا ہے وہ بھی عاشورہ کو آ رہا ہے. بولو یار. اور آگے بڑھیے. وَأَوَّلُ رَحْمَةٍ نَزَلَتْ يَوْمَ عاشورہ. اور پہلی رحمت اللہ نے جو اتاری وہ بھی عاشورہ کے دن. پہلی رحمت. اور آگے بڑھتی ہے. فَمَنْ صَامَ يَوْمَ عاشورہ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا گویا کہ پورے زمانے بھر کا روزہ رکھ لیا ہے. پورے زمانے بھر کا روزہ رکھ لیا. کانما صامت دہرا کلہ. اس کے بعد کہتے ہیں وہوا صوم الانبیاء. یہ انبیاء کا روزہ ہے. عاشورہ کا روزہ کس کا روزہ ہے؟ انبیاء کا روزہ ہے. پھر آگے کہتے ہیں ومن احیا لیلۃ عاشورہ. اور جس نے عاشورہ کی رات عبادت کی. بولو نا یار. عاشورہ کی رات کیا کیا؟ عبادت کی. پوری باتیں کوٹ کرتے چلنا. عاشورہ کے دن جس نے عبادت کی فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهِ تَعَالَى عَبَدَ اللَّهِ تَعَالَى مِثْلَ عِبَادَةِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ. جس نے عاشورہ کی رات عبادت کر لی تو گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت 7 آسمان والوں جیسی کی ہے. بولو نا یار. جیسے 7 آسمان والے عبادت کرتے. آسمان پہ کون ہے؟ ہم لوگ ہیں. آسمان میں وہ ہے جن کو معصوم کہا جاتا ہے. کہا کون؟ کہا فرشتے بھی معصوم ہیں اور جو نبی ہیں وہ بھی معصوم ہیں. بولو. تو ان کی جیسی عبادت کی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے بڑھیے. ومن صلی. میں نے کہا نا ڈنڈی کون مار رہا دیکھنا. وسیم بھائی کا قلم جو مارا ڈنڈی ان کے اوپر ڈنڈیاں ہیں. مضمون میں ڈنڈی نہیں. یہ قلم کل کے رضا بن کر کے چلا ہے. بولو نا یار. اب ڈنڈی کون مار رہا ہے ان مولویوں کو پتہ بھی نہیں ہے. پورا لکھا ہی نہیں اس نے. پورا لکھ دیتا تو سنیت واضح ہو جاتی نا. سنیت کلیئر ہو جاتی کہ سنی مسجدوں میں عاشورہ کی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں. کہاں سے آ گئی نماز؟ اگر لکھ دیتے تو سنیت واضح ہو جاتی نا. اس لیے وہ نہیں لکھ رہے ہیں, بس کاٹ پیٹ کے رکھ دیے. کیوں؟ اس کو بولتے ہیں کیا؟ ماپ تول میں کمی کرنا. اور جو ماپ تول میں کمی کرنے والا ہوتا ہے وہی دوسرے پہ الزام لگاتا ہے. المرء یقیس علی نفسہ. ہی آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. تو سنیں اب. ومن صلی 4 رکعات. اور جس نے 4 رکعات نماز پڑھی. یقرأ فی کل رکعات الحمد مرہ. ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا. الحمد شریف کتنے بار؟ 1 بار پڑھا الحمد شریف کو. و 50 مرہ قل هو اللہ احد.
اور قل هو اللہ احد 50 مرتبہ، غفر اللہ له 50 عاما ماضٍ و 50 عاما مستقبل، تو اللہ تبارک و تعالی پچھلے 50 سال اور آنے والے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پچھلوں کے گناہ 4 رکعت پڑھو، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ اور کتنے بار قل اللہ، تو 50 سال ماضی اور 50 سال آنے والے، یعنی 100 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور سنو معاف تال میں کمی کون کیا ہے؟ آپ لوگ خود فیصلہ کرو یار۔ 10 بج گیا ورنہ اوپر کا میچ چلتا رہتا تو اور مزہ آتا تھوڑا، ہے نا؟ کیا ہے؟ وَبَنَا لَهُ فِي الْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ أَلْفَ مِنبَرٍ مِّن نُور، 4 رکعت پڑھی ہے خالی اس نے نماز، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے، اور کیا کیا معلوم؟ اس کے لیے ملائے اعلیٰ میں 1000 نور کا ممبر بنا دیتا ہے یار۔ 1 2 نہیں، کتنے ممبر؟ 1000 نور کے ممبر ہوتے ہیں، اللہ اس کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اب تو بول دو یار، اب سمجھ گئے معاف تول میں کمی کون کر رہا ہے؟ وہی روایت ہے، وہی روایت چل رہی ہے ابھی، وہی روایت چل رہی ہے۔ اور آگے دیکھو، اب اگر یہ لکھ دیتے نا تو ان کی خارجیت واضح ہو جاتی، کیونکہ عاشورہ کے دن تو پانی پلا ہی نہیں سکتے ان کے یہاں، شربت ڈائریکٹ بدعت ہو جاتا ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ لکھ دیتے تو ان کے لیے تو قیامت آ جاتی، کیونکہ لفظ کیا ہے؟ وَمَنْ سَقَى شَرْبَةً مِّن مَّاءٍ فَكَأَنَّمَا لَمْ يَعْصِ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور جس نے پانی کا ایک گھونٹ عاشورہ کے دن کسی کو پلایا تو گویا کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا ہے۔ بولو اب معاف تول میں کمی کون کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے معاف تول میں کمی؟ یہ لکھ دیتے تو جنازہ ہی نکل جاتا، سارے اصلاح معاشرہ کرنے والے تھپی میں لگ جاتے، سمجھے گی نہیں؟ کیونکہ صاحب پہ خالی ایک ہی کو بول دو وہ سنی اصلاح معاشرہ کرتا ہے، بولو یار، ہے نا؟ ورنہ معاف تول میں کمی کر کے معاشرے میں جھگڑا لگانا ان کا خاندانی بلکہ خون میں داخل ہے، کیونکہ جناب دیو پورے خون میں دوڑتے رہتے ہیں نا۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، جہاں آدمی کی نسوں میں خون دوڑتا ہے وہاں شیطان دوڑتا رہتا ہے، تو دیو تو دوڑ رہا ہے، اور جو بند بھی ہے آگے نہیں بول رہا ہوں جی۔ ہم کو تو یہ بول رہے ہیں بریلوی، یہ وہ ٹھیک ہے، بریلوی بولنے میں تو ٹینشن نہیں ہوتا کیونکہ اچھا ہے، نام بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن دیو غیر بھی جو آتے ہیں یہ لگانے والے ٹاور والے، وہ بھی بولتے ہیں ہاں بڑا اچھا نام ہے۔ ایک بابا آیا اور بابا بولتے ہیں اوہ ہو یہاں پہ تو ہمارا دیو بند ہے، سمجھے گی نہیں؟ تو اب تم کو سوچنا چاہیے یار، نام سے بھی کلیئر ہوتا ہے جی، آگے نہیں بول رہا ہے۔ اور آگے سنو، عاشورہ کے دن ہم لوگ کھانا کھلاتے، لیکن اگر یہ لکھ دیتے تو یہ تھپی میں لگ جاتے۔ معاف تول میں کون کمی کر رہا ہے؟ دیکھو، وَمَنْ أَشْبَعَ أَهْلَ بَيْتٍ مَسَاكِينَ يَوْمَ عَاشُورَا مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، اور جو عاشورہ کے دن مسکین گھر والوں کو کھانا کھلائے تو پلک جھپکتی ہوئی کودتی ہوئی بجلی کی طرح پلسرات کو پار کر جائے۔ اب تو کھانا کھلاتا ہی نہیں بھیا، تو کھانا کھلانا تو ہمارے نصیب میں ہے۔ اگر پوری بات لکھ رہے ہو تو یوں لکھو، سمجھ ہے نا؟ اب معاف طور میں کبھی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ایک بار بول دو یار۔ ہاں، معاف طول میں کمی۔ چور ہمیشہ ساری دنیا کو چور سمجھتا ہے جی، ویسے چور بن کے عہدہ بھی لے لیو، تو چور بن کے عہدہ بھی لے لیو، اور پھر بولتے ہیں نقش بندی، ابے نقش بندی ادھر بیٹھا ہے۔ کسی نے لکھا ہے، مان نہیں کون تھا، لائق تھا کہ نالائق تھا معلوم نہیں، کتاب پڑھا،
بولے مولا اسحاق نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے ایسا، داماد نے ایسا. ابے بیٹے اور داماد نے کیا لکھا وہ بعد میں بات کرنا، نقشبندی بزرگوں نے حساب الحرمین میں کیا لکھا یہ بتا، بزرگوں نے کیا لکھا یہ بتا. اور تم لوگوں کی تو عادت ہے صوفی بن کے آج بھی عربوں کے پاس پہنچ جاتے ہو، ترکوں کے پاس پہنچ جا رہے ہو، اور یہاں تو صوفی چلتے نہیں پھر. صوفی بولے تو ٹھنکتا ہوا بجتا ہوا خوشبودار سنی کو کہا جاتا ہے. سمجھ رہے گی نہیں آپ؟ جی آگے دیکھیں اور آگے دیکھیں. اس دن صدقہ ہوتا ہی نہیں بھائی صاحب سے، کیونکہ اس دن روتے رہتے ہیں. میلاد کا دن آتا ہے تو بھی روتے ہیں، عاشورہ کا دن آتا ہے تو بھی روتے ہیں. سمجھے نا؟ پوری قوم کا یہی حال ہے. ابھی اچھا میلاد پہ آیا نا، تو ابھی سیرت حلبیہ کے حوالے سے میلاد پہ بھی لایا ہوں. اگر لائے ہو تو یہ بھی کبھی کبھی نقل کر دیا کرو حضور کی ولادت کس تاریخ میں ہوئی ہے. بولو نا یار، جھگڑا ہی ختم ہو جائے. تمہارا بڑا بھائی ہے چھوٹا ہے معلوم نہیں ہے، پیر موقع بنا بیٹھا ہے، وہ اکثر بولتا ہے نہیں حضور کی ولادت 9 تاریخ. تو سیرت حلبیہ میں بتایا بھائی، سیرت حلبیہ میں 12 تاریخ ہے. ہاں سمجھے نا؟ پھر اس کے بعد بزرگ لوگوں کے اقوال نقل کیے ہیں جس میں اجماع بتایا گیا وہ 12 تاریخ ابھی آ رہی ہوگا. جی وَمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ يَوْمَ عَاشُورَا فَكَأَنَّمَا لَمْ يَرُدَّ سَائِلًا قَطُّ. اور جس نے عاشورہ کے دن صدقہ کیا تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ کبھی مانگنے والے کو اس نے منع ہی نہیں کیا ہے. اور صدقہ تو ہوتا نہیں بھائی صاحب سے، تو ہمارے نصیب میں ہے ماشاءاللہ. شربت کا صدقہ ہو رہا ہے، بولو نا. پلاؤ کا صدقہ ہو رہا ہے، اور جناب کھچڑا کا بھی صدقہ ہو رہا ہے. یہ کھچڑا ان کو بہت ٹینشن دیتا ہے، بہت ٹینشن دیتا ہے. اس پہ شیخ سنت جو طریقہ بتاتا ہے بہت پیارا لگتا ہے مجھے. اچھا جس کی مؤنث حلال ہے اس کا مذکر بھی حلال ہے کہ نہیں؟ بکری حلال تو بکرا، بکری حلال تو بکرا، بھینس حلال تو بھینسا، کھچڑی حلال تو کھچڑا. کیسا آدمی ہے مؤنث کو بولتا ہے کہ روز شام میں چاہیے، اور کھچڑا تو اللہ خیر آگے چلنے دیں. وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ عَاشُورَا لَمْ يَمْرَضْ مَرْضًا إِلَّا مَرْضَ الْمَوْتِ. اور جس نے عاشورہ کے دن غسل کر لیا مرض الموت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. یہودی لکھو، ہم لوگ تو بولتے ہیں نا غسل کرو، تو پورا لکھتے ہیں نا. ماپ تول میں کمی کون کر رہا ہے، کون گھاسمی ہے، کون کیا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم یار. ماپ تول میں کمی کی ہے اس نے. اور دیکھو وَمَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُورَا لَمْ تَرْمُدْ عَيْنُهُ تِلْكَ السَّنَةَ كُلَّهَا. اور جس نے عاشورہ کے دن سرما لگایا پورا سال اس کی آنکھوں میں آشوب چشم نہ ہوگا. یہ لکھ دو بھیا، پورا پیش کرو. اور آگے چلو. وَمَنْ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ يَتِيمٍ فَكَأَنَّمَا بَرَّ يَتَامَا وَلْدِ آدَمَ كُلِّهِمْ. اور جس نے کسی یتیم کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیرا تو اولاد آدم میں جتنے یتیم ہیں سب کے سروں پہ ہاتھ پھیرا. یتیم کے ہاتھ پہ سر پھیرا اس کے. جی وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَا كُتِبَتْ لَهُ عِبَادَةُ سَنَةٍ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا. اور جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اس کو 1 سال روزہ رکھنے اور رات میں عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے نا. وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَا. پھر اسی پہ چل رہا ہے، ترجمہ خالی کر دیتا ہوں. اور جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اس کو 10,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے نا. اور جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اس کو 1000 حج کرنے اور عمرہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اور آگے بڑھتے جائیں. جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. اور آگے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اس کو 7 آسمان والوں کے برابر ثواب ملتا ہے نا. پھر آگے اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، دریاؤں کو پیدا کیا. عاشورہ کے دن اللہ نے عرش کو پیدا کیا. عاشورہ کے دن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر بلایا. عاشورہ کے دن اللہ نے قلم کو پیدا کیا. عاشورہ کے دن اللہ نے لوح کو پیدا کیا. اور عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے. الفاظ دیکھو، الفاظ. وَأَعْطَى
سلیمان الملک یوم عاشورہ. یہ کیوں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے شاید. اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ملک عاشورہ کے دن عطا فرمایا. اور قیامت بھی عاشورہ کے دن ہے. قیامت بھی عاشورہ کے دن ہے. وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا يَوْمَ عَاشُورَا كَأَنَّمَا عَادَ مَرَضَ وُلْدِ آدَمَ كُلِّهِمْ. جس نے عاشورہ کے دن کسی بیمار کو دیکھا تو گویا کہ اولاد آدم میں سارے بیماروں کو دیکھ لیا ہے. بہت سلو بولے یار. اب ماپ تول کی کمی سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ پوری سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد امام محدث ابن جوزی صدیقی، محدث ابن جوزی صدیقی حنبلی بغدادی ہے نا، کیا کہتے معلوم؟ ھذا حدیث لا یشک عاقل فی وضعہ. ارے یہ ایسی حدیث ہے جس کے من گھڑت ہونے میں کوئی عقل مند شک کر ہی نہیں سکتا. کیا بول رہے ہیں؟ کوئی عقل مند شک نہیں کر سکتا ہے. حالانکہ صدم زبردست ہے. سارے راوی، سارے روایت کرنے والے لوگ سب سے قائم. حلبیہ کے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں سے قائم. لیکن کیا کریں، عقل مند جو ہے اس میں شک نہیں کرے گا کہ یہ من گھڑت ہے، برابر بولے گا من گھڑت ہے. وَلَقَدْ أَبْدَعَ مَنْ وَضَعَهُ. جس نے بھی گڑھا ہے تو انوکھے انداز میں گڑھا ہے، نرالے انداز میں گڑھا ہے. پھر آگے اور بہت ساری باتیں کہیں، اور کہنے کے بعد کہا وَهَذَا تَغْفِيلٌ مِّن وَاضِعِهِ. یہ واضح کی طرف سے غفلت برتنا ہے. یعنی پیسٹ کیا اس نے. کیا کیا ہے؟ پیسٹ. قطر بیونس سے کام لیا. پھر اس کے آگے اسی تعلق سے حدیث لکھے، اور لکھنے کے بعد کیا کہا معلوم؟ قال احمد هو مسترب الحدیث. وہی اسی تعلق سے حدیث کو بتائیے ان الفاظ کے ساتھ. ایسے حدیث یہ بھی موجود ہے، وہی حدیث وہی سند کا ان الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے. پھر کیا کہا معلوم؟ قال احمد، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں هو مسترب الحدیث. یہ حدیث مسترب ہے. کیا ہے؟ مسترب ضعیف کی قسم ہوتی ہے. مسترب تو میں نے بتایا نا. پہلے معنی کیا کرو، یہ وہ دن ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے حضور کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. بولو. ایک معنی یہ ہوگا. دوسرا معنی کیا؟ الزام کو. اور تیسرا یہ کر رہے تو مسترب الحدیث ہے. اور ابو حاتم رازی کہتے لا یحتج بہ، اس سے دلیل نہیں پیش کی جائے گی. کچھ سمجھ میں آ گیا؟ امام صدیقی صاحب کیا کہیں، سمجھ میں آ گیا؟ محدث ابن جوزی صدیقی نے جو کہا یہ معاملہ آپ کے سامنے. اور آگے بڑھے، ایک بار جھوم کے بولو سبحان اللہ یار. اور آگے چل رہے ہیں. یہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی. اور علامہ جلال الدین سیوطی مجدد ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے نہ جانے کس کو امام المجددین بنا دیا ہے. کچھ سمجھے؟ آلات کے مقابل میں ایک بیل تھا، اس بیل کو امام المجددین کہا گیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کہنے دو. اپنی زبان، اپنا منہ اور اپنا پیر موغا. اور میرے رضا کا تو معاملہ ایسا کہ حسام الحرمین لکھے یا دولت المکیہ، اس وقت جو ترکی حکومت حرمین طیبین میں ہے وہ آپ کی صلاحیت کا لوہا مان نہیں. بولو نا یار. جو علماء موجود ہیں وہ آپ کی صلاحیت کا لوہا مان ہے. یہ میرے رضا کی شان. سمجھ میں آیا؟ اور تم اپنے منہ سے بول رہے ہو یار. کمال یہ کہ دوسرے بولیں اور میرے رضا کے بارے میں کوثر نیازی بولیں، اور تمہارے تو حرانی تمہارا امام المجددین خود بولے مولا احمد رضا کا عشق ایسا ہے. بولو نا یار. سمجھ رہے نا جی. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے اللآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ. اس کے اندر بھی پوری بات علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے جو لکھی ہے بڑی زبردست لکھی ہے. پوری وہی عبارت ہے، پوری جو ابھی پڑھی ہے میں نے وہی عبارت ہے. مطلب ساری باتوں کو کوٹ کیا ہے، لیکن جو عبارت اصل ہے اس عبارت کا معاملہ یہ عبارت ہے. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي غَفَرَ اللَّهُ فِيهِ لِمُحَمَّدٍ. اپنے اعتبار سے جس نے لکھا پورا لکھ دیا. پھر اس کے بعد پوری فضیلت لکھی. نماز پڑھنے کے تعلق سے جو 4 رکعت نماز پڑھے اس کی شان ہے نا. پھر لکھا جو پانی پلا اس کی شان.
ٹھیک ہے. پھر وہی لکھا ہے کھانا کھلائے غریبوں کو تو اس کی شان. پھر جو صدقہ کرے اس کا مقام, جو غسل کرے اس کی شان, جو سرما لگائے اس کا مقام, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے اس کا مقام, پھر جو بیمار کو دیکھنے جائے اس کی شان. سب لکھنے کے بعد کہا موضوع, حدیث موضوع ہے. حدیث کیا ہے؟ سب لکھنے کے بعد کیا کہا؟ موضوع. ٹھیک ہے, کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ایک بات بڑی فتح کی بھائی کہی, وہ سیرت حلبیہ میں تو کہا یار اس کے رجال سب ثقہ ہیں, تو علامہ جلال الدین کہتے ہیں وہی وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, اس کے رجال اور راوی ثقہ ہیں. وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَضَعَهُ وَرَكِبَهُ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ. ظاہر یہ ہے کہ بعض متاخرین نے اس کو گڑھا اور اس سند پہ سوار کر دیا ہے. اس سند پہ کیا کر دیا ہے؟ سوار کر دیا. کیا کر دیا ہے؟ سوار کر دیا. تو یہ تو موضوع ہے, اور اب تو مضمون میں لوگ خود تسلیم کر لیے کہ موضوع ہے. یار موضوع تسلیم کر لیے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں موضوع کو تسلیم کر لیو, یہ بھی تسلیم کر لو نا کاٹ چھاٹ سے بھی کام لیے ہو. یہ بھی تو تسلیم کر لو کاٹ چھاٹ سے کام لیے ہو. اگر کاٹ چھاٹ نہیں کرتے تو سنیت غالب آتی. بولو سمجھ رہے نا, لوگوں کو معلوم پڑ جاتا. اور آگے بڑھے. یہ لوگ بولتے کیا ہے؟ سنی لوگ تحقیق نہیں کرتے ہیں, ہے نا. بولنا بڑا آسان ہے بھائی, اپنے منہ سے تم کچھ بھی بولو یار, تمہاری زبان ہے, تمہاری زبان ہے, کچھ بھی بولو, چمڑے کی زبان ہے. وہ ہڈیاں جو جوڑ 360 جوڑ ہے نا, تمہاری زبان کے بارے میں بولتے ہو کنٹرول میں رہے, اور ہماری زبان سے بھی کہتے کنٹرول میں رہے, تیری وجہ سے پٹنا پڑے گا. سمجھے کہ نہیں؟ تو زبان ہے, بول لو. تو اب تحقیق دیکھو, خالی ابھی 2 کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں, تیسری کتاب آ رہی ہے. مطلب تحقیق نہیں کرتے تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا. ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے تو یہ حال ہے ہمارا, اور جو میرا رضا تحقیق کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہے یار. ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے, ہم لوگ کاہل ہیں, نیرے درجے کے کاہل ہیں, بہت کاہل ہیں, سستی کے شکار ہیں. لیکن ہم لوگ جب یہ کر رہے ہیں تو میرا رضا, اسی لیے بار بار بولنا پڑتا ہے منارے قصر رضا بلند تو کافی ہے, تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے بتا دو. میاں فتاوی رضویہ تو کرامت ہے, تم ذرا حدائق بخششی پڑھ کے بتلا دو. اچھا پھر لے کے آئے, بولو تیسری حدائق بخشش, تیسرا حصہ بولنے کے چل رہے ہیں. ابے تیسرا حصہ تم کو اب مل رہا ہے, تم کو بعد میں ملا. ہمارے علماء نے پہلے ہی رد کر دیا کہ یہ حالات کا لکھا ہوا نہیں ہے. بولو میرے پاس حوالے موجود ہیں, کوئی آئے تو مانگنے کے لیے. پھر میں بتاؤں شیخ الاسلام مدنی میاں مجیز عتیق الرحمان بھائی, ان کا مضمون بھی میں دکھا دوں آپ کو. کچھ سمجھ میں آیا تو بولو نا سبحان اللہ یار. ہاں جی, تو یہ کتاب ہے امام ذہبی کی. کتاب کا نام کیا ہے؟ تلخیص الموضوعات اس کو بولتے ہیں, امام ذہبی, امام شمس الدین ذہبی کی. اور جو حوالہ نہ سمجھ میں آئے بعد میں آپ آ کے دیکھ لینا برابر, ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے بھی یہی عبارت, یہی پوری بات لکھی, اور لکھنے کے بعد کوئی زبر زیر نہیں ہے, پورا سب لکھا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ حدیث لمبی لے کے جاؤ, وہ طول الحدیث, پوری لمبی حدیث. اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ کفارے کی شان, روزے کا مقام, وہ سب پوری باتیں سمجھاتے ہوئے. لیکن آگے کیا کہا معلوم؟ فَقَبَّحَ اللَّهُ مَنْ وَضَعَهُ, اللہ اس کو قبیح کر دے, حسن نہ کرے, قبیح کر دے جس نے اس حدیث کو گڑھا ہے. وَمَا أَبْلَهُ, اور کتنا بڑا بے وقوف ہے جس نے اس حدیث کو گڑھا ہے, اللہ اس کو منحوس کرے. اور وہ کیا ہے؟ کتنا بڑا بے وقوف ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام ذہبی, امام شمس الدین ذہبی یہ فرما رہے ہیں. اور آگے بڑھیے. امام ابن عراق, ان کی کتاب ہے تنزیہ الشریعۃ الموضوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعہ, تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعہ. ابن عراق یہ بھی ارباب جرح و تعدیل میں بڑا پائے کا مقام رکھتے ہیں. ان کی عبارتوں کو وہ بھی کوٹ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو قاضی ہونے کا بڑا زوم رکھتے ہیں. بڑا میں قاضی ہوں, یہ ہوں, یہ ہوں. بہرحال روڑا ہونے کا بھی زوم ہے ان کو کہ میں روڑا ہوں تمہارے لوگوں کے راستے میں. تو ان کے لیے اس کے اندر بھی جو ہے وہی سب فضیلتیں لکھی ہیں. پہلی پوری حدیث نمبر 17,
پوری شان بتاتے آئے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، پھر وہی عبارت ہے نا، پھر عبارت کے بعد پھر وہی فضیلتیں لکھی. کیا فضیلتیں لکھی؟ 4 رکعت نماز پڑھے اس کی یہ شان، پانی پلائے یہ مقام، ٹھیک ہے، کھانا کھلائے یہ مقام، صدقہ کرے یہ مقام، اور غسل کرے یہ شان، سرما لگائے یہ مقام، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، وہ سب پوری باتیں لکھتے رہے. لکھتے لکھتے کیا بولا معلوم؟ من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رجال الثقات، کہتے ابو ہریرہ کی حدیث سے یہ پوری بات کہا کہ اس کے رجال، اس کے راوی ثقہ ہیں. فالظاہر ان بعض المتاخرین وضعه ورکبه علی هذا الاسناد، تو ظاہر یہ ہے کہ بعض متاخرین نے اس کو گڑھا ہے اور اس سند پہ سوار کر دیا ہے. تو اب حدیث کون ہو گئی؟ موضوع ہو گئی نا. ارے زور سے بولا، موضوع ہو گئی نا. پھر بھی اگر کوئی بولے بھائی میں سیرت حلبیہ ہی سے جو ہے نا ابھی حوالہ دوں گا، تو میں بولوں گا سیرت حلبیہ میں اور بھی چیزیں ہیں بھیا، سیرت حلبیہ میں اور بھی چیزیں ہیں. سیرت حلبیہ کا اصل نام کیا ہے معلوم ہے؟ اصل نام کیا؟ انسان العیون فی سیرت الامین المأمون، اس کا اصل نام ہے. لیکن شارٹ میں اس کا نام کیا دیا جاتا ہے؟ السیرت الحلبیہ. یہ اصل کتاب عربی میں ہے. اصل کتاب کہاں ہے؟ عربی میں. دیکھ لیجیے اب آپ اس کا پہلا حصہ کھولیے. آپ جب پہلا حصہ کھولیں گے تو کھولنے کے بعد صفحہ 76 پہ آئیں گے. صفحہ 76 پہ آئیے اور اس کو بھی لکھیے، اور لکھنے کے بعد کیا کہیے؟ وَأَوْرَدَ الْخَطِيبُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ان اللہ. اچھا ایک بات اور، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے. کچھ لکھا ہے ڈسپلن میں؟ پہلے بولو ڈسپلن میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. ڈسپلن میں نہیں لکھا، بس دفاع پہ لوگ کھڑے ہو گئے. وہ تو بعد میں سیرت جلسہ لکھا تھا، تو کیا کیا لکھا ڈسپلن میں؟ سیرت حلبیہ نہیں لکھا تھا بھائی، میرے پاس اخبار موجود ہے، اس میں لکھا تھا سیرت جلسہ. وہ کمپوزنگ کی مسٹیک ہوگی، ان کا مسئلہ ہے، آپ نہیں بولیں گے زیادہ، ٹھیک ہے. تحقیق کرتے ہیں نا بیچارے وہ لوگ، تحقیق کرتے ہیں بیچارے، تو سیرت جلسہ ہی لکھے ہوں گے. تحقیق کیے تھے بیچارے وہ لوگ کہ سیرت حلبیہ بڑا عجیب نام ہے، لاؤ سیرت جلسہ کر دیا گیا. سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو سیرت حلبیہ اس کے اندر ہے کیا؟ وَأَوْرَدَ ہاں، تو سیرت حلبیہ کی روایتیں اس کا مطلب معتبر ہیں. تو ہم کہیں گے حضور کے والدین کے بارے میں بھی یہ لاؤ، اور فتاوی رشویدیہ کو تھپی میں لگاؤ. کہا کیا روایت ہے سیرت حلبیہ؟ ام السیار ہے نا. ام السیار ہم بھی مانے، تم بھی مانو، تو ہم کہیں گے کم سے کم ایک مسئلے میں تو اتفاق کر لو. آؤ اتفاق کرو. کیا وَأَوْرَدَ الْخَطِيبُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ اللَّهَ أَحْيَا لَهُ أَبَاهُ وَآمَنَ بِهِ وَفِي الْمَوَاهِبِ أَحْيَا اللَّهُ لَهُ أَبَوَيْهِ حَتَّى آمَنَّا بِهِ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا خطیب بغدادی نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے والد کو زندہ کیا. بولو حضور کے والد کو زندہ کیا، حضور کے لہو، حضور کے لیے. وعمل بھی ہے، اور حضور کے والد حضور پر ایمان لائے. بول دو یار. اور آگے بڑھو، سیرت حلبیہ لے کے آؤ بھائی، اور آگے بڑھو. کہا مواہب میں ہے کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے لہو، حضور کے لیے ابوائے، حضور کے والدین کو زندہ کیا، یہاں تک کہ والدین ایمان لائے. بولو بھیا سیرت حلبیہ میں یہو ہے. کہاں ہے یہ؟ زور سے بولو نا. تم بھی مانو، ہم بھی مانو، اتفاق کرو، مسئلہ ختم کرو. اور فتاوی رشیدیہ جو صفحہ نمبر 104 میں جو لکھا ہے رشید صاحب نے جو لکھا ہے، حضور کو بولتے ہیں نا محمد صاحب، تو رشید صاحب نے جو لکھا ہے، تو رشید صاحب کا لکھا ہوا تھپی میں رکھو، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے امام کے مذہب پر حضور کے والدین کا خاتمہ کفر پر ہوا. بولو معاذ اللہ. یہ تو سیرت حلبیہ سے ٹکرا رہا ہے. یہ بولے حضرت بہت عربی گرامر کی بات کر رہے ہو، تحقیق تو کر لیتے. وفی اسنادی مجاہل، اس کی سند میں تو سب مجہول راوی ہے. تو ہم نے کہا راوی مجہول ہوتے ہیں تو حدیث ضعیف ہوتی ہے، موضوع نہیں ہوتی ہے. سمجھنا میری بات کو. علمی گفتگو کرنا ہے تو اچھے سے کرو نا یار. موضوع حدیث قابل حجت کبھی نہیں رہتی ہے.
وہ کبھی نہیں رہتی قابل حجت، موضوع تو موضوع، منگرات تو منگرات، لیکن جو ضعیف حدیث ہو وہ چند صورتوں میں مقبول ہو جاتی ہے. بولو کہا کون سی صورت میں؟ کہا اگر اس کے سپورٹ میں قرآن کی آیت آ جائے. بول دو یار. اس کے سپورٹ میں اگر احادیث آ جائے، جیسے اصحابی کالنجوم بیگی میں قضیتم اہتدیتم، تقریباً میرے مرشد حضور تاج الشریعہ نے اس حدیث کی تقریباً 72 سندیں نقل فرمائی. کتنی سندیں؟ 72. جب رضا کے شہزادے کا علم کا یہ معاملہ ہے یار، تو میرا رضا تو رضا ہے یار. جی جہاں سے تم رحمانی ادھار لے کے آتے ہو نا، جہاں سے تم رحمانی ادھار لے کر کے آتے ہو، وہی علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی فرماتے ہیں مولانا احمد رضا تمہارے اندر مجھے نور ہی نور نظر آتا ہے. تم ادھار لے کے آتے ہو، کیسے ادھار لاتے ہو؟ ضرورت پڑے گی تو بتائے گی نا. ٹھیک ہے. ہاں ادھار وہ مانگتا ہے جس کا خود کا نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کے لیے کر دیتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ جی تو حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہے نا. یہ چونکہ ریکارڈنگ ہو سکتا ہے، سنیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ اس کی تائید میں قرآن کی کئی آیتیں ہیں. ایک آیت میں اکثر پیش کرتا ہوں، اگر آپ لوگ اجازت دے تو پیش کروں. بولو کیا پیش کرتا ہوں معلوم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 70 لوگوں کو لے کے گئے. کتنے لوگ؟ یہ 70 وہاں پہ جیسے پہنچے ایسے ہی لوگ تھے. جب تک دور رہو ٹینشن، شرارت چالو، تعداد دکھاؤ رات چالو. تو ڈائریکٹ پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. موسیٰ ابھی تک تمہارے بولنے پہ ہم اللہ کو ایک مانتے تھے، اب آ گئے نا طور پہ، جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے. جب تک کھلم کھلا نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں. آئی ایک آواز، سب مر گئے. بھائی کتنے مرے؟ 70. موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. 70 کے 70 مر گیا. تو موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، مولا میں لے کے آیا ہوں، میری قوم پوچھے گی میں کیا جواب دوں گا، بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی. رب کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یقیناً ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا ہے. کہا کیوں زندہ کیا؟ کہا موسیٰ قوم کے سامنے شرمندہ نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 70 کو زندہ کر دیا. تو قیامت کے دن سب ایمان والے الگ، کافر الگ، مصطفیٰ ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھنے کا موقع عطا فرما دیا. قائد مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے؟ تو مجہول اگرچہ ہے، سپورٹ تو ہے نا. لکھو بھیا اس کو. قلم میں ہو سکتا ہے سیاہی ختم ہو جائے تو ہمارے وسیم بھائی سے مانگ لینا قلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم میں دم دیا ہے. بولو یار. نام جان بوجھ کے لے رہا ہوں کہ ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ بھی آ سکتے ہیں ابھی. سمجھے نا؟ جی ابھی تو وہی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. خلط مباحث کون کر رہا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہے برابر سمجھ میں آ جائے گا. پورا بیان سن لے گا سمجھ میں آ جائے گا خلط مباحث کون کر رہا ہے. اس ڈالی سے اس ڈالی بندر کی طرح کون کود رہا ہے سب سمجھ میں آ جائے گا. اصل موضوع کو چھوڑ کر کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آگے بڑھیے. یہی کتاب سیرت حلبیہ. سیرت حلبیہ میں حضور کی ولادت کی تاریخ کے تعلق سے الگ الگ باتیں ہیں، لیکن جو 12 تاریخ کے تعلق سے بات کہی گئی میں اسی پہ گفتگو کروں گا بس. کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی سعید ابن مسیب سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے افضل دن میں. اور وہ دن کون سا تھا؟ کانا ذالک الیوم لمضی 12 لیلہ مدد من شہر ربیع الاول، یعنی ربیع الاول کے 12 دن گزرنے کے بعد. بولو نا یار. 12 دن مطلب وہ دن چل رہا تھا تو 12ویں تاریخ ہو گئی. آگے کیا کہا معلوم؟ وقال وحکی الاجماع علیہ وعلیہ العمل الآن اے فی الامصار خصوصاً اہل مکہ فی زیارتی موضع مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا گیا کہ اجماع اسی پر ہے. اجماع
اسی پر ہے اور عمل بھی اسی پر ہے تمام ملکوں میں، خاص طور سے مکہ مکرمہ میں۔ بولو مکہ مکرمہ میں کیوں؟ کیونکہ اسی دن حضور کی ولادت گاہ کی زیارت ہوتی ہے۔ بول دو یا رب۔ میرے رضا نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اسی دن ولادت گاہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اب تو بند کر دیا نا لوگ، تو بھائی یہ بھی ہے، یہ سب بھی لکھو یار سیرت حلبیہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ پورا مسئلہ کلیئر ہوا کہ ابھی شبہ میں آپ؟ اگر سمجھ میں آیا تو بولو نا یار۔ ہاں، اور رہا مسئلہ قرآن کی آیت کا، اس پہ جو گفتگو ہوئی تو جمعہ کے میرے 3 بیانات ہیں، وہ سن لینا، لازماً سننا جا کے۔ آج کا جو بیان ہے وہ فیصلہ کن رہا ہے، نتیجہ آج نکالا گیا۔ بس خالی ایک بات میں ان کے بارے میں پیش کر کے اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، ورنہ بہت ساری باتیں ہیں۔ بس ایک بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب سنیوں کو بولتے ہیں کہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور ہے قاضی، اور قاضی کا کام تو تحقیق کرنا ہوتا ہے۔ مفتی تو عبارت لکھ کے دے دیا، قاضی تو بڑی تحقیق کے بعد فیصلہ کرتا ہے نا۔ لیکن انہوں نے جو ہے تحقیق کیے بغیر ایک بات لکھی ہے، وہ بات پیش کیے دیتا ہوں۔ یہ لکھی ہے انہوں نے، ان کے مضمون کا پرنٹ آؤٹ ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نبی سے کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے وحی کی کہ اگر تو دوبارہ کرے گا تو میں عذاب دوں گا۔ اس نے کہا اے رب تو ہے میں ہوں، اگر تو مجھ کو نہیں بچائے گا تو میں دوبارہ کروں گا۔ بس اللہ نے اس کو بچا لیا۔ مکاشفۃ القلوب مطبوعہ المیزان اردو ترجمہ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے لکھ دیا۔ ہم آپ سے پوچھتے بھیا آپ نے تحقیق کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہم لوگ تو کاہل ہیں، کیا کریں، تحقیق ہوتی ہی نہیں ہم سے، بغیر تحقیق کے یہ بیان ہو رہے ہیں۔ میری بات سمجھیں، بغیر تحقیق کے بیان۔ آپ نے تحقیق کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر آپ کہیں گے تحقیق کیے تھے تو ہم کہیں گے کم سے کم گھر میں تو دیکھ لیتے، جا کے گھر ہی میں دیکھ لیتے اسی حوالے سے۔ کیا یہ کتاب دکھ رہا ہے کچھ؟ جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری، ٹاؤن کراتشی پاکستان، ہے نا؟ یہ لکھا ہے، دارالفتاء یہ سب لکھا ہوا ہے نا لکھا؟ تو اس میں کیا سوال ہے، کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ کا صدور ہوتا ہے؟ مکاشفۃ القلوب کی ایک روایت کی تحقیق، یہ ہیڈنگ ہے پہلے، اب سوال کیا ہے؟ اسی میں سوال ہے، مکاشفۃ القلوب کے مطالعے کے دوران ایک روایت پڑھی کہ ایک نبی سے گناہ، مطلب وہی پوری روایت پڑھ دیتا ہوں۔ ایک نبی سے کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے وحی کیا اگر تو دوبارہ کرے گا تو میں عذاب دوں گا۔ اس نے کہا اے رب تو ہے میں ہوں، اگر تو مجھ کو نہیں بچائے گا تو میں دوبارہ کروں گا۔ بس اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اچھا حوالہ دیکھو، اس نے بھی ویسے لکھا ہے، مکاشفۃ القلوب مطبوعہ المیزان اردو ترجمہ، اس نے بھی ویسے لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے یار؟ مطلب ترجمہ کرنے میں تم کو قیامت آ رہی ہے، سمجھ رہے نا؟ دوسرے کی کاپی، یہ کاپی پیسٹ ہے۔ آگے دیکھو، اس ضمن میں میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، مطلب ان کے یہاں بھی معصوم ہوتے ہیں، کلیئر ہو گیا پہلا مسئلہ۔ اگر اس روایت کی روح سے ایسا ہو جائے تو پھر تو وہ معصوم نہیں رہے۔ کیا انبیاء کرام ہر قسم کے گناہ سے پاک نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو پھر اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کو لکھ دینا چاہیے نا کہ گناہ بول کر خلاف اولا مراد ہے۔ نہیں سمجھے؟ گناہ بول کر کیا مراد ہے؟ خلاف اولا، روایت میں کوئی خرابی نہیں ہے، جیسے یہ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا لکھنا چاہیے تھا؟ یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ بول کر کیا مراد ہے؟ خلاف اولا، یہی بول دینا چاہیے۔ جیسے پوری تفسیر اگر لکھتے ہیں نا، وہاں پہ ماپ تول میں کمی کس نے کی ہے سب معلوم ہو جائے گا۔ بیان سن لینا آپ تینوں قسطوں کا۔ جواب بن نوری صاحب جواب دے رہے ہیں، پہلے جا کے قاضی صاحب بن نوری صاحب کا گریبان پکڑو۔ واضح رہے کہ مکاشفۃ القلوب حدیث کی کتاب نہیں ہے، اس کتاب میں موجود روایات کا مستند و معتمد ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیز جس روایت کا آپ نے ذکر کیا وہ یوروا کے ساتھ مذکور ہے، اس روایت کی سند مذکور نہیں، تلاش کے باوجود ہمیں کسی مستند کتاب میں یہ روایت نہیں مل سکی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ مطلب اتنی اچھی تحقیق ہے کہ بن نوری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، جناب قاضی کچھ کہہ رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولو نا سبحان اللہ یار ایک بار۔ یہ ماپ تول میں کمی اور تحقیق کون کرتا ہے، یہی سمجھ لینا۔ اچھا ایک چیز اور، میں نے جمعہ میں بھی ان سے کہا
کہ بھیا مکاشفۃ القلوب کیا معتبر ہے تمہارے یہاں؟ میں نے وسیم بھائی سے کئی بار کہا کہ انہوں نے جتنے حوالے کوٹ کیے ہیں ابھی لاؤں گا انشاءاللہ، عقائد اہل سنت اور تفسیر قرطبی، یہ موضوع چلے گا، عقائد اہل سنت اور تفسیر قرطبی، عقائد اہل سنت تفسیر سمرقندی، عقائد اہل سنت تفسیر رازی، مطلب تفسیر کبیر، جو تفسیر کی کتابیں ہیں اگر تم سب مانتے ہو تو ہم پوچھیں گے پیارے خالی وہی مانتے ہو جو تمہارے موافق نظر آ رہا ہے یا ساری باتیں مانتے ہو؟ اگر ساری مانتے ہو تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی موضوع چلے گا، یہ موضوع پڑھے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مکاشفۃ القلوب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ تو بولیں گے اب تو پھنس گیا میں، مانوں تو بھاگوں، نہیں مانوں تو مسئلہ۔ اچھا ایک چیز اور بتا دیں، مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، ہم لوگ بغیر تحقیق کے بتا رہے ہیں بھائی۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب کیا ہے؟ المکاشفۃ الکبریٰ، اس کتاب کا خلاصہ ہے مکاشفۃ القلوب۔ یہ بغیر تحقیق کے باتیں ہیں، وہ لوگ تحقیق کر لیں گے، آپ لوگ بغیر تحقیق کے سنیں۔ ٹھیک ہے، اب ان سے ہم سوال کریں گے بھیا اگر تم مکاشفۃ القلوب کو مانتے ہو، اگر نہیں مانتے تو حوالہ کیوں کوٹ کیے؟ دو ہی صورت آئیں گی، بولیں گے ہم نہیں مانتے تو حوالہ کیوں لکھے؟ حوالے سے ہمارے حوالے آ گئے تم اب، ٹھیک ہے؟ اور اگر بولیں نہیں ہم تو سب مانتے ہیں مکاشفۃ القلوب، تو ہم بولیں گے بھیا خالی مکاشفۃ القلوب کی یہی بات مت مانو، پھر تو رجب کی 27ویں کے بارے میں بھی لکھو اور بتاؤ، بولو۔ شب معراج مانتے ہی نہیں یہ لوگ، ارے شب معراج کی فضیلت بھی ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر، بولو نا یار۔ اچھا باب نمبر کیا ہے عربی میں؟ باب سنیں، صفحہ نمبر 255، باب الباب المئۃ فی فضائل رجب، کھولو، سما باب یعنی سنچری لگ رہی ہے، سما باب سینکڑے والا باب، رجب کے فضائل کے بارے میں کیا ہے معلوم؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم من صام السابع والعشرین من رجب، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی 27ویں کا روزہ رکھا، کتب لہ صیام 60 شہرا، اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کتنے مہینوں کا؟ بھیا کبھی قلم کو حرکت دینا، ڈسپلن میں ایک مضمون لکھ کے چھپوا دینا، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شب معراج جو سنی مناتا ہے کل بھی صحیح تھا، سنی آج بھی صحیح ہے، بولو، ہے نا؟ اور یہی نہیں، مکاشفۃ القلوب کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن سے عقیدے کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ناقل کس کو کہتے ہیں اب مترجم کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لے خالی۔ کاپی پیسٹ آپ جانتے ہیں؟ ہاں، کاپی پیسٹ اور ٹرانسلیٹ دونوں میں فرق ہے کہ دونوں ایک ہے؟ زور سے بولو یار۔ اچھا عربی میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے یہاں اردو لکھ دیا تو ٹرانسلیٹ بولیں گے کاپی پیسٹ بولیں گے؟ ہاں، ٹرانسلیٹ بولیں گے کاپی پیسٹ بولیں گے؟ زور سے بولو نا۔ ٹرانسلیٹ کو بولتے ہیں ترجمہ، اور کاپی پیسٹ کو بولتے ہیں نقل۔ اے بھیا تم اگر بولو نقل کیا تو ہم بولیں گے بھائی صاحب نقل کرتے تو عربی عبارت ڈالتے نا، تم نے عربی نہ لکھ کر کے ترجمہ لکھ کر کے بتا دیا، میں ناقل نہیں، میں تو ترجمہ کرنے والا ہوں، بولو یار، سمجھ میں آیا نا؟ کیوں؟ کیونکہ ترجمہ ایک اچھا بھی ہو سکتا ہے نا، کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضور کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا، بولو، ہے نا؟ ترجمہ تو فرق ہو سکتا ہے نا، فرق سمجھ میں آ گیا؟ پورا مسئلہ کلیئر ہوا؟ اور جمعہ میں جو انہوں نے دعائیں کوٹ کی ہیں اور بھی کچھ چیزیں کی ہیں نا، وہ سب میں نے ان کا جواب دیا ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، اور جو حضور نے دعائیں مانگی ہیں جہاں اپنی طرف ذم کی نسبت کی ہے وہ تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے کائے کے لیے ہے؟ تعلیم امت۔ شاید آپ لوگ کو تھوڑا ٹینشن ہو رہا ہے، بیان کر دوں کیا وہ؟ اگر موڈ ہے تو سبحان اللہ، ورنہ ختم کر دیتے ہیں۔ آدھے لوگ ٹینشن میں کہ یار یوٹیوب پہ تو سن ہی لوں گا، پھر کیوں سنا رہے ہیں؟ سن لیجئے ایک بار، بولو سبحان اللہ۔ یہ خالی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے،
شداد ابن اوس سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی سید الاستغفار، کیا میں تم کو استغفار کا سید نہ بتا دوں؟ استغفار کا سید نہ بتا دوں؟ یا اللہ استغفار میں بھی سید، انصاری شیخ پٹھان آ گئے کیا؟ تو یہاں سید کا معنی سردار۔ اس میں آیا حضور نے کہا کیا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء الیک بنعمتک علی واعترف بذنوبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضور نے فرمایا جو صبح میں اس کو پڑھ لے، رات ہونے سے پہلے اگر موت آ جائے تو اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، بولو۔ اور جو رات میں پڑھ لے تو صبح ہونے سے پہلے موت آ جائے تو اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ذنوبی کی نسبت اپنی طرف کی حضور نے، لیکن آگے کا لفظ بتا رہا لا یقولها احدکم حین یمسی، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ تعلیم امت کے لیے کہ جو ایسا کہے، اگرچہ نسبت حضور کی طرف ہے، یہیں سے معلوم ہوگا ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں حضور نے اپنی طرف ذنوب کی نسبت کی ہے، وہاں نسبت اگرچہ مصطفیٰ کی طرف ہے مگر امت کو سکھانا مقصد ہے، بولو نا یار، سمجھے نا؟ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس پہ ایک نمونے کے طور پہ میں نے پیش کر دیا، انشاءاللہ اللہ تبارک انشاءاللہ لوگوں کے سمجھ میں ہو سکتا ہے آ جائے، اور نہ سمجھ میں آئے تو بھائی کنکر ہاتھ میں کلمہ پڑھے تو لوگ نہیں سمجھ پاتے، اب آگے ہم نہیں سمجھا پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔